نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا. محترم حاضرین کرام، دنیا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئے ہیں اور کتنے انسان آنے والے ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. لیکن ان لاکھوں کروڑوں انسانوں میں ہر انسان کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. ہر انسان کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ انسانوں میں بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. تو پھر اب ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہم کون سے بندوں میں ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہیں یا ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں ہیں؟ ہمارا شمار اللہ کن میں کر رہا ہے؟ ہماری گنتی اللہ کون سے انسانوں میں کر رہا ہے؟ کیا ہماری زندگی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا بھی چاہیے، اور ہر انسان کو یہ کوشش کرنا بھی چاہیے کہ میں ایسی زندگی گزار کے بتاؤں جس زندگی سے میرا مولا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے راضی تو نہیں ہوتا، ہر انسان سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے انسان سے راضی ہوتا ہے، کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بتلا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو میں کس سے راضی ہوتا ہوں اور تم کو کیسی زندگی گزارنا ہے اگر مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بول دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور اگر تم واقعی اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اس کا طریقہ بس ایک ہی ہے کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کو فالو کرو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ جناب محمد رسول اللہ سے راضی ہوتا ہے.
اور ان کی زندگی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ سرکار کی زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں بھی قرآن میں کھا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے۔ سرکار کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو ہمارے لاکھوں بندے دنیا میں آئے، کروڑوں انسان دنیا میں آئے، لیکن سب سے بہترین کیریکٹر اگر ہم کو کسی کا نظر آتا ہے، سب سے بہترین اخلاق اگر کسی کے نظر آتے ہیں، سب سے بہترین طریقہ اگر کسی کا نظر آتا ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا طریقہ ہے۔ ہم کو اگر کوئی طریقہ پسند آتا ہے تو وہ بس آپ کا طریقہ پسند آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کا طریقہ پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے۔ اگر ہم کو بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ویسی بنا لیں جیسی زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ بس اب ان کی زندگی کی طرح اگر اپنی زندگی کو بنا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی سے خوش ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح نہیں بنائیں گے، ان کے طریقے کو، ان کے اسوے کو، ان کی اتباع کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، تو پھر نہ اللہ ہم کو پسند کرنے والا ہے، نہ اللہ کے رسول ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا راستہ بتلا رہا ہے، کہتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اگر تم کو پسند کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر فرمایا صرف محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جیسے ہی اللہ تم سے محبت کرے گا ویسے ہی تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندے بننے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا بولے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے اسوے کو فالو کریں گے، تب کہیں جا کر اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جب یہاں تک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، تو اب آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ عنوان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے لوگ تھے، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ اپنی زندگی میں سرکار کی اتباع کیسے کرتے تھے؟ وہ اپنی زندگی میں سرکار کے اسوے کو کیسے اپناتے تھے؟ سرکار کے طریقے کو کیسے فالو کیا کرتے تھے؟ آج میں یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کا ماحول کیا تھا؟ عرب کے لوگ دنیا کے سب سے غلیظ لوگ اور بدترین لوگ تھے۔ سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی کرتے تو وہ عرب والے کرتے، سب سے بڑے نافرمان اگر اللہ کے کوئی ہوتے تو وہ عرب والے ہوتے۔ کھلا شراب پیا کرتے، شراب کے بغیر ان کی ایک رات نہیں گزرتی، ایک دن نہیں گزرتا۔ اور بعض لوگ تو عرب میں ایسے بھی تھے، جب صبح اٹھتے تو ناشتہ کرنے سے پہلے شراب پیا کرتے، رات میں سونے سے پہلے شراب پیا کرتے۔ یعنی اتنا وہ نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بڑھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ایسی نافرمانی نہیں تھی جو عرب والے نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اور جب نبوت کا اعلان کیے، لوگوں کو جب اپنا طریقہ بتایا، لوگوں کو جب اپنا کلچر بتایا، جب لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھا، آپ کے طریقے کو دیکھا، تو کیسے صحابہ نے سرکار کے طریقے کو فالو کیا؟ وہی عرب والے جو ایک زمانے میں دنیا کے سب سے غلیظ اور بدترین لوگ تھے، جب سرکار کی اطاعت کیے اور اتباع کیے، سرکار کو فالو کیے، تو پھر انہی عرب والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے لوگوں سن لو، جو میرے ماننے والے لوگ ہیں، جو میرے صحابہ ہیں، جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو میرے اسوے پر چلنے والے ہیں، وہ تھے تو سب سے بدترین لوگ، لیکن مجھے ماننے کے بعد اب پوری دنیا میں سب سے اچھے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ میرے ماننے والے اور میرے صحابہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم
میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے. اگر تم کو ہدایت لینا ہے، اگر تم کو کامیاب ہونا ہے، تم کو میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھو، جیسا ان کی زندگی ہے، جیسا ان کا طریقہ ہے، تم بھی اپنی زندگی کو ویسی بنا لو، اللہ تم کو بھی کامیاب کر دے گا. تو یہ مقام جو صحابہ کرام کو ملا تو کیسے ملا؟ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سرکار کی اطاعت اور سرکار کے طریقے کو فالو کرنے کی وجہ سے ملا. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، جس وقت شراب کی حرمت کا اعلان آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، آج سے کوئی مسلمان شراب نہیں پینا، تمام مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، روایت کرنے والے راوی لکھتے ہیں، کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ لاکھوں صحابہ جو مدینے کے تھے ان کے گھروں میں شراب جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، گھروں میں شراب کو بھرا کرتے تھے، برتنوں میں شراب کو رکھا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا، صحابہ کرام نے اس شراب کو جو حد سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے اور پیا کرتے تھے، لیکن سرکار کی زبان سے جیسے ہی نکلا کہ یہ حرام ہے، انہوں نے اپنے سارے شراب کے برتنوں کو توڑ دیا، انہوں نے اپنے سارے شراب کے خزانوں کو لٹا دیا اور پوری کی پوری شراب مدینے کے گلیوں میں انہوں نے بہا دیا. روایت کرنے والے کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مدینے میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی. اتنی کثرت سے لوگوں نے شراب کو پھینک دیا. وجہ بس ایک ہی ہے کہ انہوں نے سرکار کی اطاعت میں، سرکار کی اتباع میں اور سرکار کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی اسی چیز کو انہوں نے راسوں پر پھینک دیا. جب سرکار کی ایسی اطاعت کر کر بتائے، جب سرکار کی ایسی اتباع کر کر بتائے، تب کہیں جا کر سرکار نے ان کو جنتی ہونے کا اعلان کیا. بعض صحابہ کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو شراب پی رہے تھے، ان کے منہ میں شراب تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اعلان سنا کہ سرکار نے منع کر دیا ہے، آج کے بعد سے شراب حرام ہے، ان کے منہ میں جو شراب چل گئی تھی، حلق میں انگلی ڈال کر انہوں نے اس شراب کو باہر نکالا. شراب کے ساتھ ساتھ خون نکلنے لگا. صحابہ نے کہا کہ خون نکلے تو نکلے کوئی بات نہیں، لیکن جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کر دیا وہ چیز ہمارے جسم میں نہیں رہنی چاہیے، ہمارے پیٹ میں نہیں رہنی چاہیے. آپ دیکھیے کیسی اطاعت صحابہ کرام نے کر کے بتایا، کیسی اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کر کے بتایا. صحابہ صرف موقع کی تلاش میں رہتے کہ ہم کو کب موقع ملا اور ہم کب سرکار کی اطاعت کریں، ہم کون سے سرکار کے طریقے کو اپنائیں، ہم کیسے سرکار کے طریقے پر چلیں. صحابہ کرام بس موقع کی تلاش میں رہا کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں. جب آپ حج کے لیے آتے ہیں اور حج کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے پاس پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جو جنت کا پتھر ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آ رہے تھے تو اپنے ساتھ ساتھ اس حجر اسود کو لے کر آئے، اس پتھر کو اپنے ساتھ لے کر آئے. اور حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس پتھر پر اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے، اس پتھر کو چومتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے، یہ معمولی پتھر نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق کی میں بات کر رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ کو تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا، تو طواف کرنے کے بعد اس حجر اسود کے سامنے آپ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے حجر اسود انک حجر لا تدفع ولا تضر. اے حجر اسود تو بے شک جنت کا پتھر ہے، لیکن ہے تو پتھر ہے، تیرا کوئی مقام میرے پاس نہیں ہے، تیرا کوئی مرتبہ میرے پاس نہیں ہے، نہ تو مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تیری کوئی مقدر میری نظر میں نہیں ہے. ہاں بس اتنا ہے، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے طواف کیا تو طواف کے بعد تجھے انہوں نے چوما تھا، اپنے ہاتھوں میں انہوں نے پکڑا تھا. بس سرکار کے اس پکڑنے کو یاد کر کے میں بھی تجھے پکڑ رہا ہوں، سرکار کے اس چومنے کو یاد کر کے میں بھی تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ اے پتھر مجھے تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرے نفع اور تیرے نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرے گناہوں کو مٹانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں، سرکار کی اتباع کیسے کر رہے ہیں.
ان کو یہ مقصد نہیں ہے ان کا کہ اس پتھر کو اگر میں چوموں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جنت کا پتھر اس کو ہاتھ میں لوں گا تو برکتیں آ جائیں گی. نہ ان کو گناہوں سے کوئی مطلب ہے، نہ ان کو برکتوں سے کوئی مطلب ہے. ان کو اگر مطلب ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے تجھے چوما بس میں بھی تجھے چوموں گا، ورنہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میری نظر میں تیرا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. یہ صحابہ کرام کا اسوہ تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ فالو کیا کرتے تھے اور سرکار کے طریقے کو اپنایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، یہ بھی خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں. ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. حج پورا ہونے کے بعد دوبارہ مدینے کو جا رہے ہیں، دوبارہ مدینے کو جا رہے ہیں. راستے میں ایک مقام آتا ہے، ایک میدان آتا ہے. اس میدان میں ایک جھاڑ لگا ہوا ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. اس جھاڑ کو جب وہ جھاڑ راستے میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جھاڑ کے نیچے اپنی سواری کو روک لیتے ہیں اور اپنے اونٹ پہ سے اترتے ہیں اور اس جھاڑ کے اطراف ایک مرتبہ اونٹنی کو پھراتے ہیں اور اس جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کر مسکراتے ہیں اور پھر دوبارہ اس اونٹ پر بیٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ یہاں پر رکے کیوں؟ اس جھاڑ کے اطراف اپنے اونٹ کو پھرائے کیوں؟ یہاں پر بیٹھ کر مسکرائے کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، حقیقت تو یہ ہے کہ وجہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب سرکار اس راستے سے گزر رہے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو اس جھاڑ کے نیچے روکا تھا. اب وہ کیوں روکا تھا سرکار جانے، وجہ تو ہم کو نہیں معلوم، ہم کو بس سرکار کے طریقے کو فالو کرنا ہے. سرکار نے جب اپنی اونٹنی کو روکا ہے، بس عثمان نے بھی اپنی اونٹنی کو روک دیا. پھر سرکار نے کیا کیا؟ اس جھاڑ کے اطراف اپنی اونٹنی کو چکر لگایا، پھرایا. اب وہ کیوں کیا سرکار کو معلوم، ہم کو تو نہیں معلوم، لیکن بس سرکار نے کیا ہے، بس ہم کو بھی کرنا ہے. پھر اس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر مسکرائے تھے. اب وہ کیوں مسکرائے تھے، وجہ تو سرکار کو معلوم ہے، وجہ تو عثمان کو نہیں معلوم، لیکن جب سرکار مسکرائے ہیں، عثمان کا کام یہ ہونا کہ سرکار کو فالو کرنا ہے. بس میں بھی بیٹھ کر یہاں پر مسکرایا، وجہ تو مجھے بھی کچھ نہیں معلوم. آپ دیکھیے اتنی باریک باریک باتوں میں بھی صحابہ سرکار کو فالو کیا کرتے تھے. بڑی بڑی باتیں تو سرکار کے فالو کیا کرتے ہی کرتے تھے. نمازیں تو وہ پڑھتے ہی پڑھتے تھے، روزے تو وہ رکھتے ہی رکھتے تھے، سرکار کی بڑی بڑی سنتوں پر تو چلتے ہی چلتے تھے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، بڑے غور سے سرکار کو تکا کرتے تھے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں کو اپنے انجام دیا کرتے، صحابہ بھی موقع تلاش کرتے کہ میں بھی ان کاموں کو انجام دوں اور میں بھی اس طرح کروں جس طرح جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سرکار کے طریقے کو فالو کرنا حقیقت میں سرکار کا طریقے کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ سرکار کی اطاعت اور سرکار کی اتباع حقیقت میں خدا تعالیٰ کی اتباع ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی سرکار کی اطاعت کرتا ہے، سرکار کی اتباع کرتا ہے، سرکار کو فالو کرتا ہے، در حقیقت وہ سرکار کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کو فالو کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کو پسند آنے والی زندگی اگر کوئی ہے تو وہ بس ایک ہی زندگی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا ماجرا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، پیدل چل کے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اونچے قد کے تھے، عام الفاظ میں اگر بولوں تو سرکار تھوڑے لمبے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑے پست قد تھے، تھوڑے گڈے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں، حضرت علی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. سامنے ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کی ٹہنی، اس جھاڑ کا پھاٹا تھوڑا سا جھکا ہوا تھا. سرکار چونکہ لمبے تھے، چونکہ اونچے قد کے تھے سرکار تھوڑے سے، تو سرکار نے دیکھا کہ یہ پھاٹا جھکا ہوا ہے، اگر میں جاؤں گا تو یہ پھاٹا مجھے لگے گا، تو لہذا سرکار اس پھاٹے کے نیچے سے تھوڑا جھک کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ پھاٹا نہ لگے، تاکہ وہ شاخ سرکار کو نہ لگے. پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ سرکار اس جھاڑ کے نیچے تھوڑا سا جھک کر گئے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ سرکار تھوڑا سا اس پھاٹے کو نہ لگنے کے لیے تھوڑا سا یہاں پر سرکار میں جھک کر تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے. آپ تھوڑے پست قد تھے, آپ تھوڑے گڈے تھے, اگر آپ نہیں بھی جھکتے تب بھی وہ پھاٹا آپ کو نہیں لگتا تھا. لیکن آپ نے کیا کیا, جب آپ اس جھاڑ کے نیچے سے آپ گزرے تو تھوڑا سا اپنے سر کو جھکا کر اس جھاڑ کے نیچے سے گزرے. لوگوں نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ یہ آپ نے کیا کیا؟ سرکار تو اس واسطے جھکے کہ وہ پھاٹا سرکار کو نہ لگے, سرکار تو اس واسطے جھکے کہ وہ شاخ سرکار کو نہ لگے. آپ تو تھوڑے سے پست قد ہے, تھوڑے سے گڈے ہیں, آپ کو تو وہ شاخ کیسا بھی نہیں لگتی تھی, جھکنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, یہ تم دیکھ رہے ہو کہ ایک پھاٹا ہے وہ سرکار کو لگ رہا ہے اس لیے سرکار جھک رہے ہیں. تم پھاٹے کو دیکھ رہے ہو, تم شاخ کو دیکھ رہے ہو, سرکار کے لگنے کو دیکھ رہے ہو. میں ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا, میں بس سرکار کو دیکھ رہا ہوں. بس سرکار جھک کر گئے ہیں تو علی بھی جھک کر جائے گا. نہ ہم کو جھاڑ سے کوئی مطلب ہے, نہ ہم کو پھاٹے سے کوئی مطلب ہے, نہ ہم کو مال لگنے سے کوئی مطلب ہے. بس سرکار جب جھکے ہیں تو علی کو بھی جھکنا ہے. آپ دیکھو یہ اتباع اور یہ اطاعت, اور اتنا سرکار کو وہ فالو کیا کرتے تھے. تب کہیں جا کر وہ لوگ جنتی لوگ بنے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریفیں کر رہا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے تو انسان لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں سے راضی ہے اور ان کی زندگیوں سے اللہ خوش ہے. یہ بھی اللہ سے راضی ہے, اللہ بھی ان سے راضی ہے. راضیۃ مرضیہ والی زندگی دنیا میں گزار کر بتائے ہیں, اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزار کے بتائے ہیں. وہ کیسے گزارے؟ بس انہوں نے سرکار کو دیکھا, سرکار کو فالو کیا, سرکار کے طریقے کو اپنایا. جب جیسے ہی سرکار کے طریقے کو اپنایا تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا, اللہ بھی ان سے خوش ہو گیا. تو کیا بتانے کا مقصد ہے میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام سرکار کو فالو کیا کرتے تھے, جس طرح صحابہ کرام سرکار کے طریقے پر چلا کرتے تھے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اگر تم واقعی سرکار کے غلام ہو, اگر تم واقعی سرکار کے کلمے پڑھنے والے ہو, تو تمہارا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں اس میں رسول کو اپناؤ, تم اپنی زندگی میں سرکار کی اطاعت اور سرکار کی سنتوں کو اپناؤ. وہ مسلمان حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا جو اپنے نام کا مسلمان ہے لیکن سرکار کو فالو نہیں کرتا, سرکار کے طریقے پر نہیں چلتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دیا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, لا يبقى في الاسلام الا اسمه ولا يبقى في القران الا اسمه. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے میری امت پر کہ اس زمانے کے مسلمان تو رہیں گے لیکن صرف نام کے مسلمان رہیں گے, اسلام پر عمل نہیں کریں گے, اسلام کو فالو نہیں کریں گے. آج وہ زمانہ چل رہا ہے, ہم مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں. نہ ہم سرکار کو فالو کرتے ہیں, نہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں, نہ ہم سرکار کے طریقے پر چلتے ہیں, نہ ہم سرکار کی اتباع کرتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ مرتے ہی ہم کو اللہ جنت دے گا. کیسے دے گا؟ ہماری زندگی تو ایسی ہے, جنت میں جانے والی زندگی نہیں ہے, یہ دوزخ میں لے جانے والی زندگی ہے. ہم کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنی زندگیوں میں سرکار کی اتباع کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, سرکار کے اسوے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کیسا سرکار کو فالو کیا کرتے تھے, صحابہ کرام کیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے, یہ سب ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ کافروں کی طرف سے ایک سفیر آیا. سفیر کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی طرف سے ایک آدمی میسج لے کر آتا تھا دوسرے بادشاہ کی طرف. اگر یہ بادشاہ کو دوسرے کنٹری کے بادشاہ کو میسج دینا ہوتا تو اپنا ایک آدمی بھیجتا, وہ آدمی چٹھی لے کر آتا بادشاہ کی اور اس کو دیتا. پرانے زمانے میں اس طرح کا سسٹم ہوا کرتا, کیونکہ انٹرنیٹ تو نہیں تھا اس زمانے میں, فون وغیرہ تو نہیں تھے میسج بھیجنے کے لیے, کمپیوٹر وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں, تو لہٰذا ایک آدمی کو بھیجا کرتے, وہ آدمی اس بادشاہ کی چٹھی کو لے کر آتا اور دوسرے بادشاہ کو دیا کرتا. تو کافروں کی طرف سے ایک آدمی آیا, ایک سفیر آیا میسج لے کر, کس کے پاس؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ سفیر آیا میسج لے کر, 2 دن سرکار کے پاس تھا, 2 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا, اور خدمت میں رہنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے بادشاہ کی طرف گیا, پھر دوبارہ اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ, میں کیا بتاؤں, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں,
मैसेज को लेकर रूम के बादशाह के पास गया हूँ, कैसर और किसरा के बादशाहों के पास गया हूँ, बड़े बड़े शान और शौकत रखने वाले बादशाहों के पास गया हूँ, लेकिन किसी बादशाह के पास ऐसे गुलामों को मैंने नहीं देखा जैसे गुलामों को मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास देखा है। बादशाहों को देखा मैंने, बड़े अजीम शान बादशाह थे, लेकिन उनके मानने वाले वो बादशाह को किस तरह फॉलो करते थे, वो बादशाह के ऑर्डर्स को, थोड़े ऑर्डर्स को मानते, थोड़े ऑर्डर्स को नहीं मानते, थोड़ी बातों को फॉलो करते, थोड़े बातों को फॉलो नहीं किया करते। लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को देखा कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू बनाया करते तो उनके गुलाम उनके अतराफ आ जाया करते, और जब सरकार वुज़ू बनाते तो उस वुज़ू के पानी को उनके गुलाम नीचे गिरने नहीं देते, बल्कि सरकार के जिस्म से जो पानी लगकर नीचे गिर रहा है सहाबा उसको अपने हाथों में ले लिया करते, अपने जिस्मों पर मत लिया करते और कहते कि इससे हमारी जिंदगी में बरकतें आने वाली हैं। ऐसी मोहब्बत सरकार की सहाबा ने करके बताया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू बनाने के बाद कुल्ली किया करते, वुज़ू में जब कुल्ली किया करते, सहाबा उस पानी को भी नीचे गिरने नहीं दिया करते, सहाबा उस पानी को भी अपने हाथों में ले लिया करते, अपने चेहरों पर मत लिया करते। और जो सहाबा जिनको सरकार का वो पानी नहीं मिलता वो क्या करते, जिन सहाबा ने पानी लिया है उनके हाथों में जो कच्चापन है, दूसरे सहाबा आते और उनके हाथ को जो कच्चापन लगा हुआ है उसको पकड़ते और ये कहते कि हम इससे बरकतें हासिल कर रहे हैं। ये बुखारी और मुस्लिम के हदीस जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मुसलमानों, ऐसी इताअत और ऐसी इत्तिबा जो सरकार के सहाबा ने किया है और ऐसी मोहब्बत जो सहाबा ने सरकार से किया है, मुसलमानों आज हमको भी वैसी मोहब्बत सरकार से करने की ज़रूरत है। हाँ बेशक हम सहाबा को उतनी मोहब्बत तो नहीं कर सकते सरकार से, हम बेशक सरकार की उतनी इत्तिबा तो नहीं कर सकते जिस तरह सहाबा ने किया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत इत्तिबा तो हम कर सकते हैं, ताकि कल क़यामत के रोज़ जब सरकार के गुलामों को गिना जाए तो उन गुलामों में अल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम भी शामिल कर दे और ये कहे कि देखो हाँ बड़े बड़े गुलाम तो सरकार के हैं, लेकिन एक छोटा गुलाम भी है जो सरकार की इत्तिबा किया करता था, जो सरकार को फॉलो किया करता था। बस क़यामत के रोज़ अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, क़यामत के रोज़ अगर अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी हो जाए, बस यही हमारी ज़िंदगी की कामयाबी की अलामत है। मुसलमानों, अदबन गुजारिश है, हमको अपनी ज़िंदगियों को बदलने की ज़रूरत है। मैं बार बार आपके सामने यही बात दोहरा रहा हूँ, हर जुमे में आपके सामने यही बात दोहरा रहा हूँ कि अपनी पुरानी ज़िंदगियों को छोड़ने की ज़रूरत है, एक नई ज़िंदगी को हमको शुरू करने की ज़रूरत है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हमारा तरीक़ा वो हो जो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसमें हमारी ज़िंदगी की सुन्नतें वो हो जो सुन्नतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिसमें हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, हमारा कल्चर, हमारे अखलाक, हमारे कैरेक्टर बस वही हो जो कैरेक्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और जो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। कसम खुदा की अगर वैसी ज़िंदगी हम अपनी बना लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है कि युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अब अल्लाह तबारक व तआला खुद तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाह की मोहब्बत का तरीक़ा बस एक ही है, वो सरकार से मोहब्बत करना है, सरकार को फॉलो करना है, सरकार के तरीक़े पर चलना है। मुसलमानों, अपनी ज़िंदगियों को बदलो, अपने जिस्म को बदलो, अपने जिस्म को वैसा बनाओ जैसा जिस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, अपने लिबास को वैसा बनाओ जैसा लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, अपने चेहरे को वैसा बनाओ जैसा चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, अपने दिल को वैसा बनाओ जैसा दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, अपनी ज़िंदगी को वैसी बनाओ जैसी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, तब कहीं जाकर हम कामयाब होंगे, वरना कामयाबी हमको मिलने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ गो हूँ, जो भी हम बोलते हैं सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, सरकार की सुन्नतों पर और सरकार को फॉलो करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।